انسانی نفسیات نا بڑی عجیب چیز ہے۔ مطلب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی بہت اہم کام کو ٹالنا یا وقت ضائع کرنا دراصل سستی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ انسانی دماغ کا ایک سیلف ڈیفense میکانزم ہے، یعنی خود کو بچانے کا ایک طریقہ ہے، تو کیسا لگے گا؟ یہ بڑی حیران کن بات لگتی ہے سننے میں۔ ہے نا؟ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ رات کا وقت ہے، ایک انسان بستر پر لیٹا ہے اور اس کے اندر نا ایک عجیب سا جوش طاری ہے۔ وہ پورے فوکس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ بس کل صبح جلدی اٹھنا ہے اور اپنے اس بڑے پروجیکٹ پر یا اس اہمیت والی اسائنمنٹ پر نا پوری جان لگا دینی ہے۔ بالکل، اور الارم سیٹ ہوتا ہے، ذہن میں ایک دم صاف تصویر ہوتی ہے کہ کل کا دن کتنا شاندار اور پروڈکٹیو ہوگا۔ ایگزیکٹلی، پروڈکٹیو ہوگا۔ لیکن پھر اگلی صبح وہ الارم بجتا ہے، آنکھ کھلتی ہے اور انسان سوچتا ہے بس 5 منٹ اور وہ سنوز کا بٹن دبا دیتا ہے۔ پھر اچانک ہاتھ فون کی طرف جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بستر پر لیٹے لیٹے ہی 1-1.5 گھنٹہ سوشل میڈیا پر اسکرولنگ میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس 1-1.5 گھنٹے کے بعد جو احساس ہوتا ہے نا، وہ صرف وقت ضائع ہونے کا نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت ہی گہری مایوسی اور خود پر غصے کا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس نے بڑے سے بڑے مقاصد رکھنے والے لوگ بھی کبھی نہ کبھی ضرور پھنستے ہیں۔ انسان خود کو کوسنے لگتا ہے کہ آخر مجھ میں اتنی سی قوت ارادی کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے ہی بنائے ہوئے پلان پر عمل کر سکوں۔ اور یہی وہ بنیادی الجھن ہے جس پر آج ہم اس تفصیلی جائزے میں بات کریں گے۔ ہمارے پاس آج ایک بہت ہی زبردست سورس ہیں، ایک ویڈیو اور کچھ ریسرچ نوٹس ہیں جن کا عنوان ہے وقت ضائع کرنے کی نفسیات۔ اس تحقیق کا مقصد اس اہم بات کو سمجھنا ہے کہ آخر کیوں لوگ اپنے بڑے مقاصد اور عظیم خوابوں کا آغاز تو بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، لیکن راستے میں ہی کہیں بھٹک جاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ عام طور پر ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ شاید ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں بنا تھا یا ڈسپلن کی کمی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی نیا مہنگا پلانر خرید لینے سے یا فون میں کوئی نئی پروڈکٹیوٹی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لینے سے یہ مسئلہ راتوں رات حل ہو جائے گا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس تحقیق میں جو سب سے حیران کن بات ثابت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا ضائع ہونا دراصل ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ ہاں، اس کا تعلق وقت کو سنبھالنے سے نہیں بلکہ جذبات کو نہ سنبھال پانے سے ہے، یعنی ایموشنل ریگولیشن سے ہے۔ جب تک ہم اس الجھن کو کیلنڈر اور گھڑی کے نظریے سے دیکھتے رہیں گے نا، ہم اصل مسئلے تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ اگر یہ ڈسپلن کا مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے اتنے اہم کاموں کو کیوں ٹالتے ہیں؟ مطلب وقت بھی موجود ہوتا ہے، انرجی بھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ میں سمجھاتی ہوں۔ اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ خود ہی اپنا راستہ کیوں روکے گا؟ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے ہمیں منطق یعنی لاجک کی دنیا سے نکل کر جذبات اور انسانی دماغ کی ارتقائی تاریخ کی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا۔ ارتقائی تاریخ یعنی ایوولوشنری سائیکالوجی؟ ایگزیکٹلی۔ دیکھیں، ہمارے ہر کام کے پیچھے ایک جذباتی رد عمل چھپا ہوتا ہے۔ کچھ کام ہمیں خوشی اور سکون دیتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر بے چینی، بورڈم، انسیکیورٹی یا بہت زیادہ بوجھ کا احساس دلاتے ہیں۔ صحیح۔ اب انسانی دماغ کو نا ہزاروں سالوں سے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ہر اس چیز سے دور بھاگتا ہے جو اسے خطرہ محسوس کراتی ہے۔ جنگل کے دور میں وہ خطرہ کوئی خونی جانور ہو سکتا تھا۔ ہاں، وہ سروائیول کا مسئلہ تھا۔ بالکل۔ لیکن آج کے جدید دور میں دماغ کے لیے وہ خطرہ ایک خالی ایم ایس ورڈ کی فائل یا کسی مشکل پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن بن چکی ہے۔ اچھا، یعنی جنہیں ہم عام زبان میں اینگزائٹی، بورڈم یا اوور ویلم کہتے ہیں، دماغ انہیں جسمانی خطرہ سمجھ لیتا ہے۔ بالکل درست۔ اب فرض کریں کسی کو امتحان کی تیاری کرنی ہے یا کسی بڑے بزنس آئیڈیا پر کام شروع کرنا ہے، باہر سے دیکھنے میں تو یہ صرف ایک کام ہے نا۔ ہاں، بس کرسی پر بیٹھیں، لیپ ٹاپ کھولیں اور کام کریں۔ ہاں، لیکن اس انسان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اندر یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام ٹھیک سے نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں فیل ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ صحیح بات ہے۔ کیا میں واقعی اس قابل ہوں بھی یا نہیں؟ ایگزیکٹلی۔ اور یہ سارے خیالات دماغ میں ایک شدید بے چینی اور انزائٹی پیدا کرتے ہیں، اور ہمارا دماغ اس انزائٹی کو نا ایک الرٹ سمجھ لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کام میں تو بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ فوراً ہمیں اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔
تو پھر دماغ اس تکلیف دہ احساس کو ختم کرنے کے لیے ضرور کوئی شارٹ کٹ نکالتا ہوگا۔ جی ہاں، وہ فوری سکون ڈھونڈتا ہے جسے ہم انسٹنٹ ریلیف کہتے ہیں۔ اور وہ سب سے آسان ریلیف کہاں ملتا ہے؟ ڈسٹریکشنز میں۔ اسکرول کرنا یا کوئی مزاحیہ ویڈیو دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ بے چینی عارضی طور پر غائب ہو جاتی ہے، اور دماغ کو فوراً ڈوپامین کا ایک انعام مل جاتا ہے۔ ہاں، دماغ کہتا ہے کہ واہ، یہ تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ اور یوں ایک انسان اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کر اس عارضی سکون کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے کسی گاڑی کی ڈیش بورڈ پر وارننگ لائٹ جل رہی ہو، اور وہ لائٹ دراصل ہماری بے چینی یا اینگزائٹی ہے جو بتا رہی ہے کہ انجن میں یعنی ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اور ہم انجن کو ٹھیک کرنے یا اس در کا سامنا کرنے کے بجائے اس لائٹ پر کالی رنگ کی ٹیپ چپکا دیں، یعنی فون استعمال کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ لائٹ ہمیں نظر ہی نہ آئے۔ اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو واقعی صرف ایک نیا پلانر لے آنے سے یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ ہرگز حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نئے پلانر نے اوپری سطح کے مسئلے کو تو چھیڑا، لیکن جو جڑ تھی یعنی وہ بے چینی یا وہ انسیکیورٹی، اسے تو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ صحیح بات ہے۔ جب تک اس جڑ کا علاج نہیں ہوگا، ڈیش بورڈ پر ٹیپ لگانے سے گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس وقت نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس مشکل احساس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات واقعی نہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن چلیے، جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دماغ فوری سکون ڈھونڈتا ہے تو مجھے ایک اور سوال تنگ کر رہا ہے۔ جی پوچھیے۔ ہمارا دماغ ہمارے مستقبل کو اتنی آسانی سے نظر انداز کیوں کر دیتا ہے؟ میرا مطلب ہے، ہمیں لاجیکلی تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ اگر آج کام نہ کیا تو کل باس ڈانٹے گا یا امتحان میں فیل ہو جائیں گے، پھر بھی دماغ کو آج کے مزے کی پرواہ کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ یہاں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اس عمل کو نفسیات کی زبان میں ٹیمپرل ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں۔ یہ انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کانسیپٹ ہے۔ ٹیمپرل ڈسکاؤنٹنگ؟ اچھا۔ ہاں، ہمارا دماغ وقت کے ساتھ ملنے والے انعامات کی قدر و قیمت کو کم سمجھتا ہے اور فوری خوشی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پریزنٹ سیلف یعنی آج کا جو وجود ہے وہ واقعی میں موجود ہے، اس کی آواز بہت بلند ہے، وہ ابھی اسی وقت بھوک، تھکاوٹ اور بوریڈم کو محسوس کر سکتا ہے۔ اسے فوری آرام چاہیے ہوتا ہے؟ بالکل، جبکہ ہمارا فیوچر سیلف یعنی مستقبل کا وجود دماغ کے لیے صرف ایک خیال ہے، ایک نان ریئل اور دھندلی سی تصویر ہے۔ تو جب بھی فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو کیا ان دونوں یعنی پریزنٹ سیلف اور فیوچر سیلف کے درمیان دماغ میں کوئی جنگ چل رہی ہوتی ہے؟ بالکل، ایک باقاعدہ جنگ یا نیگوسیشن ہوتی ہے۔ فیوچر سیلف کہتا ہے کہ اگر آج محنت کر لوگے، یہ اسائنمنٹ مکمل کر لوگے تو 6 مہینے بعد پروموشن ملے گی، زندگی شاندار ہوگی۔ صحیح۔ لیکن پریزنٹ سیلف کہتا ہے کہ مستقبل تو کس نے دیکھا ہے، مجھے ابھی تھکاوٹ ہو رہی ہے، مجھے ابھی آرام چاہیے، مجھے نیٹ فلکس کی وہ نئی سیریز دیکھنی ہے۔ ہاں، وہ فوری مزے کی طرف بھاگتا ہے۔ اور کیونکہ پریزنٹ سیلف کے پاس فوری محسوس ہونے والے جذبات کی طاقت ہوتی ہے نا، اس لیے وہ زیادہ لاؤڈ اور حقیقی محسوس ہوتا ہے اور وہ اکثر اس جنگ میں جیت جاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں اس بات پر تھوڑا سا اعتراض ہے یا پش بیک کہہ لیں۔ بتائیں۔ کیا فیوچر سیلف بھی تو ٹیکنیکلی ہم خود ہی ہے نا؟ بالکل۔ تو ہمارا اپنا دماغ اپنے ہی آنے والے کل کے ساتھ ایک بالکل اجنبی انسان جیسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست نقطہ اٹھایا آپ نے۔ سائنسدانوں نے جب لوگوں کے دماغ کا MRI اسکین کیا نا، تو معلوم ہوا کہ جب انسان اپنے فیوچر سیلف کے بارے میں سوچتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ متحرک ہوتا ہے جو عام طور پر کسی بالکل اجنبی شخص کے بارے میں سوچتے وقت ایکٹیو ہوتا ہے۔ اوہ واو! واقعی؟ ہاں، یعنی دماغ واقعی مستقبل کے وجود کو ایک الگ انسان سمجھتا ہے۔ دماغ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کر پاتا کیونکہ وہ مستقبل کے دکھ یا خوشی کو ابھی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جب ہم مستقبل میں پہنچتے ہیں، یعنی جب وہ فیوچر سیلف واقعی ہمارا پریزنٹ بن جاتا ہے، تب ہمیں شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ماضی میں کتنے غلط فیصلے کیے گئے تھے۔ ہاں، ڈیڈ لائن سے ایک دن پہلے پھر شدید پینک ہوتا ہے، تب سوچ آتی ہے کہ کاش پہلے پڑھ لیا ہوتا۔
ایگزیکٹلی لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پچھتاوے کے باوجود جب اگلا پروجیکٹ آتا ہے تو پریزنٹ سیلف پھر سے کنٹرول سنبھال لیتا ہے. تو اگر صورتحال یہ ہے کہ پریزنٹ سیلف ایک ظالم حکمران کی طرح ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے اور وہ مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو ان لوگوں کے لیے کیا حل ہے جو واقعی بڑے مقاصد رکھتے ہیں؟ حل بالکل موجود ہے. وہ لوگ اس فیوچر سیلف کو آج ہی کیسے حقیقی بنائیں تاکہ وقتی آرام کی عادت کو توڑا جا سکے؟ اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ بہت ہی عملی اور شاندار نفسیاتی ٹولز استعمال کیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ اپنے فیوچر سیلف کو آج شدت سے محسوس کیا جائے. وہ کیسے؟ صرف یہ مت سوچیں کہ مجھے کام کرنا ہے. آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ اگر آج اور کل کام نہ کیا تو ڈیڈ لائن والے دن کتنی شدید بے چینی، شرمندگی اور پینک کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا، اس درد کو پہلے سے محسوس کرنا. ہاں، اس درد کو، اس پچھتاوے کو آج ہی حقیقی بنا کر محسوس کریں. جب مستقبل کا وہ درد آج سینے میں محسوس ہونے لگتا ہے تو پریزنٹ سیلف کا وہ فوری آرام کا طلبگار رویہ تھوڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے. یعنی اس تکلیف کو وقت سے پہلے اپنے ذہن میں گزار لینا تاکہ دماغ کو ایک الرٹ مل جائے. یہ تو واقعی ایک پاورفل طریقہ ہے. اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بڑے اہداف کو مائکرو مائل سٹونز یعنی بہت ہی چھوٹے سنگے میل میں توڑ دیں. چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں. بالکل. اگر کوئی سوچے گا کہ مجھے 6 مہینے بعد ایک کتاب مکمل کرنی ہے تو دماغ کے لیے وہ 6 مہینے کا انعام بہت دور اور بے معنی ہوگا. صحیح. اس کی جگہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے آج صرف ایک پیراگراف لکھنا ہے اور پھر مجھے چائے کا 1 کپ پینے کا انعام ملے گا. جب انعام جلدی ملنے کی امید ہوتی ہے تو دماغ فوراً اس پر کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے. اور تیسرا جو سب سے زبردست طریقہ ہے وہ ہے کمٹمنٹ ڈیوائسز کا استعمال. ذرا رکیے. کمٹمنٹ ڈیوائسز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ پریزنٹ سیلف کے پاس ساری طاقت ہے تو اسے ہرانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس پریزنٹ سیلف کو کسی جال میں پھنسا دیا جائے. بالکل صحیح پکڑا آپ نے. مطلب کوئی ایسی صورتحال بنا دی جائے جہاں آرام کرنے کا نقصان کام کرنے کی محنت سے زیادہ تکلیف دہ ہو جائے. آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا. کمٹمنٹ ڈیوائس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے پریزنٹ سیلف کی آزادی کو جان بوجھ کر محدود کر دینا. اس کی کوئی مثال؟ مثال کے طور پر کوئی انسان اپنے کسی دوست کے ساتھ یہ شرط لگا لے کہ اگر میں نے آج شام تک یہ رپورٹ مکمل نہیں کی تو میں تمہیں 5,000 روپے جرمانہ دوں گی. واہ. اب پریزنٹ سیلف کے پاس 2 ہی راستے بچتے ہیں. یا تو کام کرو یا فوری طور پر اپنی جیب سے پیسے جانے کا نقصان برداشت کرو. صحیح. یعنی فوری سزا. یہ تو ایسا ہو گیا جیسے مستقبل کی سزا کو کسی ٹائم مشین میں ڈال کر آج کی تاریخ میں لے آنا. اگر ہم آج غلط راستہ چنتے ہیں تو اس کا ٹول ٹیکس کل نہیں، آج، ابھی اور اسی وقت دینا پڑے گا. ایگزیکٹلی. فوری نتیجہ یا فوری جرمانہ عائد کرنے کا یہ طریقہ واقعی دماغ کے اس سیلف ڈیفense میکنزم کو ہیک کر سکتا ہے. یقیناً جب وقت ضائع کرنے کا فوری اور حقیقی نقصان بالکل سامنے نظر آ رہا ہو تو دماغ کی وہ ساری بورڈم اور انگزائٹی غائب ہو جاتی ہے اور وہ خود بخود ایکشن لینے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ تو ان لوگوں کی بات ہو گئی جو اسکرولنگ یا نیٹ فلکس جیسی وقتی آرام دہ چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. لیکن اس سورس میں ایک اور پہلو بھی تھا. ہاں، پرفیکشنزم والا. ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو بظاہر وقت ضائع نہیں کر رہے ہوتے؟ میرا مطلب ہے وہ لوگ جو 5 گھنٹے بیٹھ کر اپنے اسٹڈی ٹیبل کو سیٹ کرتے رہتے ہیں یا پھر اپنے پلانر میں رنگ برنگے مارکر سے ٹائم ٹیبل بناتے رہتے ہیں. صحیح. وہ آرام نہیں کر رہے، وہ بظاہر کام کر رہے ہیں لیکن اصل کام پھر بھی زیرو ہوتا ہے. کیا ان کا دماغ بھی اسی اینگزائٹی سے بچنے کے لیے کام کا بھیس بدل کر انہیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے؟ آپ نے بہت ہی گہری بات کی ہے. جو لوگ واقعی بڑے مقاصد رکھتے ہیں، عظیم کام کرنا چاہتے ہیں، جن کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ مسئلہ سستی یا ڈسپلن کا نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دراصل پرفیکشنزم کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کامل ہونے کی خواہش. انہیں لگتا ہے کہ ان کا کام 100% پرفیکٹ ہونا چاہیے.
لیکن نفسیات بتاتی ہے کہ پرفیکشنزم دراصل اچھا کام کرنے کی لگن نہیں ہے، یہ فیل ہونے یا لوگوں کی طرف سے جج کیے جانے کا خوف ہے۔ اچھا، یعنی لوگ کیا کہیں گے اس بات کا ڈر؟ بالکل، انسان سوچتا ہے کہ یا تو میرا پروجیکٹ دنیا کا بہترین پروجیکٹ ہوگا یا میں اسے کروں گی ہی نہیں۔ یعنی وہ لوگ اس خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے اور اس چکر میں شروعات ہی نہیں ہو پاتی۔ ہاں، اور اس خوف کی وجہ سے وہ اصل پروجیکٹ شروع کرنے کے بجائے صرف ریسرچ کرتے رہتے ہیں، نوٹس بناتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ پلاننگ میں تو کوئی رسک نہیں ہے نا۔ ایگزیکٹلی، پریپریشن کے فیز میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی رسک نہیں ہوتا کہ کوئی ان پر تنقید کرے گا۔ اصل کام کو دنیا کے سامنے لانے میں رسک ہوتا ہے۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ لوگ گھنٹوں تک یوٹیوب پر ہاؤ ٹو ڈو دس کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ دراصل اصل کام کے رسک سے بچنے کے لیے صرف ایک سیف زون میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جڑا ہے جسے ریسرچ میں پلاننگ فیلیسی کہا گیا ہے۔ پلاننگ فیلیسی؟ ہاں، ہم انسان ہمیشہ یہ غلط اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی کام کو مکمل کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ ہاں، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ آنے والے کل میں تو ہمارے پاس سپر ہیروز جیسی انرجی ہوگی، کل تو کوئی سر درد نہیں ہوگا، موسم بھی زبردست ہوگا اور ہمارا فوکس بالکل لیزر کی طرح ہوگا۔ بالکل، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ مستقبل بالکل آئیڈیل ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم مستقبل کے حالات کو اور اپنے فیوچر سیلف کو ضرورت سے زیادہ آئیڈیل سمجھ لیتے ہیں۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کل بھی ہم وہی عام سے انسان ہوں گے جو آج ہیں۔ کل بھی ہمارا موڈ خراب ہو سکتا ہے، کل بھی گھر میں کوئی اچانک کام نکل سکتا ہے، کل بھی تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم اس نان ریئلسٹک پلاننگ کے ساتھ اگلے دن اٹھتے ہیں اور چیزیں پلان کے مطابق نہیں ہوتی تو ہمارا پرفیکشنزم ٹوٹ جاتا ہے اور ہم وہ کام سرے سے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اگر پرفیکشنزم اور ضرورت سے زیادہ پلاننگ ان بڑے خواب دیکھنے والوں کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو پھر اس جال سے نکلنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بہترین اور آزمودہ اصول یہ ہے کہ ڈن از بیٹر دین پرفیکٹ۔ یعنی کام کا ہو جانا پرفیکٹ ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ ہاں بالکل، کسی کام کا محض مکمل ہو جانا اس کے پرفیکٹ ہونے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو اپنے معیار یعنی سٹینڈرڈز کو عارضی طور پر جان بوجھ کر نیچے لانا ہوگا۔ معیار نیچے لانا؟ یہ کیسا مشورہ ہے؟ میں سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ذہن میں یہ چل رہا ہو کہ مجھے 10/10 یعنی 10 آؤٹ آف 10 لیول کا شاندار کام کرنا ہے، تو وہ اینگزائٹی کبھی کام شروع ہی نہیں کرنے دے گی۔ صحیح۔ اس کے بجائے انسان کو خود سے کہنا چاہیے کہ مجھے آج صرف 4/10 یعنی 410 لیول کا انتہائی معمولی اور رف سا کام کرنا ہے، بس ایک خاکہ بنانا ہے۔ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ کوئی جان بوجھ کر اپنا معیار کیوں گرائے، لیکن اگر ہم اس کی نفسیات پر غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بالکل، جب ہم 4/10 کا سوچتے ہیں تو دماغ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، انزائٹی ٹریگر نہیں ہوتی۔ اور ایک بار جب کوئی انسان وہ معمولی سا کام شروع کر دیتا ہے تو کیا وہ فلو میں آ کر خود بخود بہتر ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایک بار جب کام کا آغاز ہو جاتا ہے نا، تو وہ 4/10 اکثر خود بخود 7 یا 8 تک پہنچ جاتا ہے۔ ایکشن لینے سے ذہن میں کلیئرٹی آتی ہے۔ زبردست۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے اپنی پہچان یعنی آئیڈینٹی شفٹ پر کام کرنا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کام نہیں ہوتا تو انسان خود کو کوستا ہے کہ میں تو ہوں ہی سست، مجھ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور یہ نیگیٹو پہچان اسے مزید پیچھے دھکیلتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اس کے بجائے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں وہ انسان ہوں جو موڈ نہ ہونے کے باوجود کام کرتا ہے، چاہے وہ کام کتنا ہی نامکمل کیوں نہ ہو۔ اور میرے خیال میں ہمیں اس غلط فہمی سے بھی نکلنا ہوگا کہ پہلے موٹیویشن آئے گی تب ہم ایکشن لیں گے۔ ہم اکثر نہ بس موڈ بننے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موٹیویشن ایکشن سے پیدا ہوتی ہے، ایکشن موٹیویشن سے پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے بالکل پتے کی بات کی ہے۔ سائنس یہی ثابت کرتی ہے کہ آپ بس کام شروع کر دیں، چند منٹ بعد وہ موٹیویشن نہ خود چل کر آ جائے گی۔
اور اگر ہم اس ساری بات کو ایک بڑی تصویر سے جوڑیں تو اصل سبق یہ ہے کہ غلطیاں کرنا اور ناقص کام کرنا سیکھنے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بالکل، جس نے غلطی نہیں کی اس نے نیا ٹرائی نہیں کیا۔ ہاں، جس کا پہلا ڈرافٹ برا نہیں ہوا نا، اس نے دراصل کبھی کچھ نیا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پرفیکٹ ہونے کی یہی خواہش انسان کو مفلوج کر دیتی ہے۔ اس پہ مجھے نا ایک بڑی دلچسپ انالوجی یاد آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایک کھڑی ہوئی گاڑی کا سٹیئرنگ گھمانے جیسا ہے۔ اگر گاڑی ایک جگہ رکی ہوئی ہے تو اس کا سٹیئرنگ گھمانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ زور لگتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر گاڑی تھوڑی سی بھی چل رہی ہو، چاہے وہ 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہی کیوں نہ رینگ رہی ہو، جسے ہم امپرفیکٹ ایکشن کہہ سکتے ہیں، تو اس گاڑی کو کسی بھی رخ پر موڑنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ کیا شاندار مثال دی ہے آپ نے۔ بالکل یہی اصول زندگی پر لاگو ہوتا ہے۔ اصل بات اس گاڑی کو یعنی اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح حرکت میں لانا ہے۔ صحیح۔ اور جب انسان ایک بار اپنی بے چینی، خوف اور پرفیکشنزم کی وہ اونچی دیوار گرا کرنا وہ پہلا معمولی سا قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر آگے کا راستہ خود بخود بننے لگتا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وقت کا انتظام دراصل زندگی کا انتظام ہے، اور زندگی کا انتظام کوئی ٹائم ٹیبل بنانے سے نہیں بلکہ اپنے جذبات اور اپنے ڈر کو سمجھنے سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جو لوگ اپنے کسی بڑے مشن کے درمیان راستے میں کہیں کھو گئے ہیں، ان کے لیے واپسی کا راستہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود کو سست اور ناکارہ قرار دے دیں، بلکہ واپسی کا راستہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو پہچانیں کہ ان کا دماغ انہیں وقتی سکون دے کر نہ دھوکہ دے رہا ہے۔ انہیں اپنے اس پرفیکشنزم کو ایک طرف رکھ کر بس ایک چھوٹا سا نامکمل اور امپرفیکٹ قدم اٹھانا ہے۔ اپنے جذبات سے بھاگنے یا ان پر کالی ٹیپ چپکانے کے بجائے نا ان کا سامنا کرنا ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ صحیح۔ جب انسان شعوری طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ ڈر اور انزائٹی صرف دماغ کا ایک الارم ہے، کوئی حقیقت نہیں، تو وہ اپنے وقتی آرام کو چھوڑ کر طویل مدتی اہداف کے لیے بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری اور گہری سوچ جس پر ہم سب کو غور کرنا ضروری ہے۔ اس پوری گفتگو میں ہم نے پریزنٹ سیلف اور فیوچر سیلف کی تو بہت تفصیل سے بات کی۔ بالکل۔ ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ انسانی دماغ کس طرح حال کے مزے اور مستقبل کے اہداف کے درمیان ایک جنگ میں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن اس کہانی میں ایک تیسرا کردار بھی ہے، ہمارا پاسٹ سیلف، یعنی ہمارے ماضی کا وجود۔ ایگزیکٹلی۔ وہ ماضی جس کی غلطیاں، نامکمل پروجیکٹس اور ضائع کیے گئے وقت کا بوجھ ہم آج اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ماضی کی ان غلطیوں کو اپنے آنے والے کل کے لیے ایک استاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ یا پھر وہ ماضی صرف ایک ایسا جذباتی بوجھ بن چکا ہے جو آج بھی ہمارے اس پریزنٹ سیلف کو مزید خوفزدہ کر کے اسے مفلوج کر رہا ہے اور ایک بار پھر وقت ضائع کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو نہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کا جواب ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔